اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا بند. آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے بھی مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. عزیزان محترم کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ آپ کے مزاج کی مجلس تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش کریں گے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر کے چلے جائیں. لیکن پہلے ایک پیغام جہاں جاتے ہیں سب جگہ دیتے ہیں تاکہ جہاں بھی ہمارے بھائی دیگر مکاتب کے میں ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ مجلس حسین صرف شیعوں کی نہیں ہوتی، کیونکہ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے جہاں بھی انسانیت ہوگی وہاں حسین ہوگا. جہاں بھی انسانیت ہوگی وہاں ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور حسین سے محبت نہ کرے. لہٰذا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ دنیا نے جبر کر دیا، ورنہ حسین شیعہ سنیوں میں نہیں ہے. حسین تو ساری انسانیت کا ورثہ ہے، ساری انسانیت کی میراث ہے، کیونکہ حسین کی جنگ جو ہے وہ آمریت کے ساتھ ہے، حسین کی جنگ جبر کے ساتھ ہے، حسین کی جنگ ظلم کے ساتھ ہے. جہاں بھی ظلم ہوگا حسینیت مقابلے پہ ہوگی، جہاں بھی ظلم. اور آج بھی دنیا میں اگر کوئی سامراجی طاقتوں سے لڑ رہا ہے، ان کے دانت کھٹے کر رہا ہے، تو دیکھ لیجئے ساری دنیا میں جہاں مقابلہ نظر آئے گا وہ مقابلے پہ حسینی ہی کھڑے ہوں گے، چاہے تھوڑے سے مقابلہ. تو حسینی میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اس میں اب شیعہ سنی نہیں رہا. جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسینی ہے نا. یہ اچھا ہو گیا نا. تو یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا؟ اب آپ میں یہ دو شعر سناؤں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنا سن سکتے ہیں. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد. آئیے سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ اور اس کی 85ویں آیت. ارشاد رب العزت ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ ان سے اتنا کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی میں سے ہے. روح امر ربی میں سے ہے.
وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، مگر یہ آیت ہے قرآن کی، اس میں بحث نہیں ہوتی کہ یہ کیوں وہ کیوں، نص سے قرآن جس کو کہا جاتا ہے، لیکن جب آیت آگے تو نص. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا. اب یہ تھوڑا سا علم کتنا ہے اب دیکھیے آگے چل کے معلوم ہوگا. ابھی تو یہ آیت، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا اور مدینے بھیجا، 2 سوال دے کر بھیجا کہ ایک سوال کا جواب ہاں میں آنا چاہیے اور ایک سوال کا جواب نہ میں آئے تب تو نبی ہے. دونوں سوالوں کا جواب دے دے تب بھی نبی، یعنی ہاں میں، اگر دونوں سوالوں کا جواب اگر ہاں میں دے جب بھی نبی نہیں ہے، دونوں سوالوں کا جواب ہاں میں دے دے جب بھی نبی نہیں، دونوں سوالوں کا جواب نہ میں دے دے جب بھی نبی. ایک ہاں میں ہونا چاہیے، ایک نہ میں. تو 2 سوال کیا لے کر آئے تھے یہودی؟ پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کیا ہے. تو حضور نے پوری اصحاب کہف کی ہسٹری بتا دی کہ اصحاب کہف یہ ہیں، اور سورہ کہف کی آیات کی تلاوت بھی فرما دی. دوسرا سوال انہوں نے کیا روح، تو انہوں نے کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر روح کے بارے میں بتانا شروع کر دے تفصیل سے تو سمجھ لینا کہ نبی نہیں ہے. تو دوسرا سوال روح کے، تو اب روح کے بارے میں جب سوال ہوا تو اللہ کے رسول نے انتظار کیا، وحی کا انتظار کیا کہ وحی آ جائے تو جواب دوں، یعنی اتنا جواب دوں جتنا جواب انہیں دینا ہے. رسول تو جانتے ہیں نا. ایک بات یاد رکھیے، دین کس کا ہے؟ اللہ کا. یاد رکھیے رسول کا کام ہے دین پہنچانا. رسول دین بناتا نہیں ہے، اگر بنائے تو نبی نہیں ہے. دین ان الدین عند اللہ الاسلام، جیسا آئے گا ویسا پہنچائے گا. یہ ہے امانت. اسی لیے آپ کیا ہیں؟ امین ہے نا، امین امانت، کہ جیسی امانت آئے ویسی پہنچا دو. اچھا یہ بتائیے، آسانی سے پہلے سمجھائیں پھر روح کی طرف آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اول روز سے مولا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہے نا، ڈر کیوں رہے ہیں؟ اول روز سے مولا ہے نا. دعوت ذوالعشرہ میں مولا تھا کہ نہیں تھا؟ شب ہجرت مولا تھا کہ نہیں تھا؟ بدر میں مولا تھا کہ نہیں تھا؟ احد میں مولا تھا کہ نہیں تھا؟ خندق میں مولا تھا کہ نہیں تھا؟ خیبر میں مولا تھا کہ نہیں تھا؟ مباہلہ میں مولا تھا کہ نہیں تھا؟ فتح مکہ کے وقت مولا تھا کہ نہیں تھا؟ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جب تک سوال پیدا نہیں کریں گے نا تو جواب نہیں آئے گا. تو جواب جب ہی آئے گا نا جب سوال، اب ہم نے سوال پیدا کر دیا نا کہ بھئی انتظار کیوں 23 سال تک انتظار کیوں؟ مولا تو ہے نا، اول روز سے مولا ہے، یاد رکھیے. لیکن اللہ کا رسول نہیں بتا رہا. اعلان نہ معلوم کتنے مقامات پہ شاید دل چاہتا ہو کہ بتا دوں، بدر میں دل چاہا ہوگا بتا دوں، احد میں جب ذوالفقار نازل ہوئی شاید جب دل چاہتا ہوگا بتا دوں، خندق میں جب عمر ابن عبدوت کے ٹکڑے کیے تو چاہتا ہوگا اللہ کا رسول شاید کہ بتا دوں، جب خیبر اکھاڑ کے پھینکا تو جب جی چاہا ہوگا بتا دوں. لیکن نہیں کیوں؟ وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اول روز سے مولا ہے، لیکن اس کا اعلان کرنے کے لیے بھی انتظار کرے گا. یعنی بیٹا ایک منٹ، میرے بچے، میرا دل، میں آپ سے ابھی نعرے لگواتا ہوں. میرے بچے، مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کا نعرے لگانا، لیکن میں بھی لگواتا ہوں. میں بات مکمل کر لوں. یعنی کیا مطلب؟ مولا ہے لیکن وقت کا انتظار ہے. کب؟ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک مولائیت کا اعلان نہ کرنا میرے حبیب. جب تک میرا حکم نہ، اور جب حکم آ جائے تو پھر کوئی مصلحت نہیں. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی اس میں بہت سارے راز ہیں، بتاتے ہیں آپ کو، لیکن اب بات سمجھ میں آگئی کہ رسول کا کام کیا ہے؟ دین پہنچانا. جیسا آئے جب آئے ویسا. بھئی سارے احکام 23 سال میں آئے تو کیا رسول کو معلوم نہیں تھے پہلے سارے احکام؟ قلب رسول میں منتقل ہوا ہے قرآن لوح محفوظ سے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. شب قدر کون سی شب قدر؟ یہاں ڈھونڈتے رہو، کسی کو نہیں معلوم کہ اس شب قدر کب تھی اور کہاں تھی. کب یہ قرآن مجید لوح محفوظ سے قلب رسول پر منتقل ہوا تھا؟ بیٹا ابھی ایک ایک کو الگ الگ تو نہیں بتاؤں گا، منع کیا، بند کر دیجئے. شاباش، شکریہ.
موبائل کوئی نہیں کھولے، بن رہی ہے نا وہاں سے بعد میں لے لیجئے گا، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں آپ جب موبائل کھولتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بیٹا بند ہے؟ ہاں، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے اس وقت کب نماز کا حکم آیا؟ حالانکہ نماز ہے، روز اول سے نماز ہے، ہر نبی کے لیے نماز ہے، نہیں ہے ہر نبی کے لیے نماز ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ نہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کرے۔ جناب لقمان نے اپنے بچے کو کیا وصیت کی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ نماز میں مجلس نہیں پڑھ رہا، گھبرانا مت، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بتا رہا ہوں کہ شریعت الہی میں کوئی تبدیلی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت میں یعنی اللہ کے دین میں کبھی کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آتی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ کیا وقت کا انتظار ہے کہ کب کون سا حکم پہنچایا جائے گا، کب روزے کا حکم، کب زکوٰۃ کا حکم، کب خمس کا حکم۔ وقت 23 سال تک وہی آتی رہی نا، یعنی جیسے جیسے لوگوں کی ذہنی نشو نما ہوتی رہی، تربیت ہوتی رہی، ویسے ویسے احکام بھی آتے۔ احکام تو اول روز سے۔ کیا 40 سال کی عمر میں اللہ کا رسول بنا تھا؟ اللہ کے بندو، یہ کیسی بات ہے کہ جناب عیسیٰ تو گہوارے میں نبی، جناب یحییٰ علیہ السلام 6 سال کی عمر میں نبی، اور وہ جو قیامت تک جس کی شریعت چلے گی وہ 40 سال کی عمر میں۔ اب سمجھ میں آئے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، اول روز سے نبی۔ کب سے نبی؟ جب کائنات میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہ تھا۔ کیوں؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کچھ بھی خلق کرنے سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو نبی ہے نا، پیغمبر ہے، لیکن 40 سال تک پہلے معاشرے سے گواہی دلوائی، صادق امین، صادق امین۔ 40 سال کے بعد اب یہ بھی ہوگا یہاں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، ہے کچھ انتظام ہے؟ اللہ صلی اللہ ہے، جنریٹر وغیرہ ہے نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہاں، اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا علی، جزاک اللہ۔ اب وہ بچہ جو نعرے لگا رہا تھا وہی چلا گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نہ فرما دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو اب دیکھیں نا، 40 سال تک رسول ہے، لیکن جب تک حکم نہیں آئے، جب حکم آ گیا اے حبیب اب اپنی رسالت کا اعلان کر دیجئے، اسی لیے لوگ گڑبڑا گئے نا کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے تھے، وہی بنے نہیں تھے، نبی تھے، بنے دوسرے تھے۔ اللہ کا رسول جب کچھ بھی نہیں تھا تو رسول تھا، اللہ نے سب سے پہلے اس نور کو خلق کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ خود رسول نے فرما دیا کہ انا ولی من نور واحد، جہاں رسالت کا نور خلق ہو رہا تھا، گواہی دینے کے لیے ساتھ ساتھ نور ولایت بھی خلق ہو رہا تھا، ورنہ گواہی نہ ہوتی نا، گواہ چاہیے تھا رسالت کے لیے، گواہ۔ ہم یہ نہیں کہہ لے کہ علی کا نور پہلے تھا، نہیں، شیعہ عقیدہ یاد رکھنا، علی سب کچھ ہے، کائنات کا مولا ہے، لیکن رسول کے بعد اس میں گڑبڑ نہ کرنا۔ جو گڑبڑ کرے گا نا، علی کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن، اس کا گریبان ہوگا، اس میں گڑبڑ نہ کرنا۔ یا سب کچھ ہے علی، مشکل کشا ہے کائنات کا، لیکن کس کے بعد؟ پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو علی اپنا سب کچھ رسول پہ قربان نہ کر رہا ہوتا۔
علی کی قربانیوں ہی نے تو بتایا کہ کچھ ہے جس پر علی بھی قربان ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب, آئیے آگے لے کر چلیں آپ. پہلے وہاں پھر یہ مطلب ساتھ ساتھ چلے گا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. انتظار کیجئے, وہی کا انتظار کیجئے کہ کتنا جواب دینا ہے, بس اتنا جواب دیجئے ان کو. فرمایا کہ دیکھو روح جو ہے وہ تو امر ربی میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کا علم زیادہ نہیں دیا گیا, تھوڑا سا. ان کی تسلی ہو گئی کہ ہاں بھائی اگر روح کی تفصیل بتانا شروع کر دیتا, کیونکہ انبیاء کو اجازت نہیں بعض چیزوں کی کہ ان کی تفصیل بھی بیان کرو, نہیں. آئیے جو اصل بات ہے وہ کیا, یہ تو ہوگی آیت کی بات. اب یہ جو کہا گیا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح امر ربی میں سے ہے. کل امر ربی نہیں, من امر ربی. من کا کیا مطلب ہے؟ کچھ امر کچھ اور ہے, اس میں سے ایک امر کا نام ہے روح. ایک امر کا کیا نام ہے؟ یہ امر ہے کیا؟ امر معلوم ہو تو روح کا مسئلہ حل ہوگا, امر معلوم ہو تو اولی الامر کا مسئلہ حل ہوگا. پہلے امر تو معلوم ہو کہ امر ہے کیا. کیا ہے یہ امر جس کے لیے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی, صاحب امر کی. اب لوگوں نے کیا ترجمہ کر دیا, جو بھی حاکم وقت ہے اس کی اطاعت کرو. اچھا بھائی, ہر حاکم وقت انگریز آ کے بیٹھ گیا, اطاعت کرو. اور ہوا ایسا, جب انگریز مسلط ہوئے تو ان کی حمایت میں ملاؤں نے فتویٰ دیا تھا یہاں کے بہت سارے, اور یہ فتویٰ دیا تھا کہ نہیں اس کے خلاف نہ لڑنا, اس کے خلاف قیام نہ کرنا, جہاد نہ کرنا. کیوں؟ یہ اولی الامر ہے. کیا ہے یہ؟ اب یہ ملاؤں کی اپنی کہانی ہے کہ ناپسند پسند کا ہو تو اولی الامر, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, اور ناپسند ہو ملاؤں کو پسند نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے ملا کیا کرتا ہے, کتنے سستے سستے میں اپنا دین بیچتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیوں؟ کیونکہ گڑبڑ یہی ہوئی کہ امر کو نہیں جانا. جب امر کو نہیں جانا تو اولی الامر کو کہاں جانتے. امر کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی کیونکہ پھنس جاتے کہ امر کو پہچانا تو پھر اولی الامر کو بھی پہچاننا پڑے گا نا. اب آئیے, امر ہے کیا؟ سورہ قدر میں وہی جو بھی میں نے ایک حصہ پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی آتی. اب روح سے مراد روح الامین لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, جناب جبریل کو کہہ دیے گا روح الامین, کوئی بات نہیں. روح بھی آتی ہے, ملائکہ بھی آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ من کل امر, ہر امر کو لے کر آتے ہیں. کہاں لے کر آتے ہیں؟ کس جگہ لے کر آتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اچھا یہ بتائیے, شب قدر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں منائی جاتی ہے کہ نہیں منائی جاتی؟ بھئی شب قدر کا ایک وقت ہوگا. جیسے سعودی عرب کے حساب سے تم چاند دیکھ لیتے ہو تو شب قدر بھی وہاں کے حساب سے مناؤ نا. جب وہاں شروع ہو جب شروع کرنا, جب وہاں ختم ہو ختم کر دو. بھئی ہم نے شب قدر منا لی تو امریکہ والے تو رہ گئے کیونکہ وہاں تو دن ہے اس وقت. اب وہ کیا کریں, شب قدر تو نکل گئی. نہیں, جہاں بھی ہے جب اس کی یہاں سورج غروب ہوگا شب قدر کا آغاز ہو جائے گا. یعنی لاشعوری طور پہ ہر ایک جانتا ہے کہ بھئی جہاں میں رہتا ہوں وہیں کی شب قدر ہے, منانا ہے, اور ہر ایک کو یقین ہے کہ میرا حصہ ضرور ملے گا. میرا حصہ کہاں نازل ہو رہا ہے؟ مکے میں. کوئی ایسی آیت روایت نہیں ہے تو جاؤ سارے مکے, اگر مکے میں آ رہی ہے شب قدر, مکے میں یہ امر آ رہا ہے تو جاؤ وہاں جاؤ, مدینے میں آ رہا ہے تو جاؤ مدینے جاؤ. نہیں, جہاں ہے وہاں, جہاں ہے وہاں, جگہ کا تعین نہیں. یہ نازل ہوں گے ملائکہ بھی, روح بھی, ہر امر کے ساتھ نازل ہوں گے. سارے سال کے حساب کتاب لے کر آئیں گے, سارے سال کے جس کو جو دینا ہے سب لے کر آئیں گے. لہذا رات بھر مانگتے رہو, رات بھر جاگتے رہو اور مانگتے رہو. پھر وہی مسئلہ کہ یہ امر ہے کیا, بھئی کہاں آ رہا ہے, یہ تو بات کی بات ہے.
کوئی تو جگہ ہوگی نا جہاں آ رہا ہے، تو امر ہے کیا جو آ رہا ہے؟ مشکل حل کی قرآن مجید نے۔ میرے مولا فرماتے ہیں نا کہ یفسر بعضہ علی بعض، اسی قرآن مجید کی آیتیں بعض کی تفسیر، یفسر بعضہ ببعض، یہ بھی ہے بعض کی تفسیر کر دیتی ہیں آیتیں۔ آئیے کئی مقامات پہ امر کی تعریف خود اللہ نے بیان کی، توجہ نہیں دیتے ہمارے بھائی۔ چلیے ہم سورہ یاسین سے پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ امر کی تعریف، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس امر یہ ہے۔ انما جانتے ہیں نا کلمہ حصر، جس آیت پہ بیٹھ جائے تالا۔ کیا مطلب تالے کا؟ سامان اندر رکھ کے باہر سے تالا لگا دو، نہ باہر کی چیز اندر جائے گی نہ اندر کی چیز، صحیح ہے نا؟ انما جس آیت پہ بیٹھا ہو تو حکم کیا ہوتا ہے؟ جو حکم کے اندر ہے وہ کبھی بھی باہر آ نہیں سکتا، اور جو باہر ہے وہ داخل۔ آسان سمجھا دوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سلوات بھیجیے۔ میں آیت تطہیر پڑھ رہا ہوں، آپ کی سلوات کی آواز ہی نہیں آ رہی، بلند آواز سے سلوات بھیجیے۔ تو انما نے کیا کیا؟ اہل بیت کو صفت عصمت و طہارت سے نکلنے نہیں دے گا، جو غیر اہل بیت ہے اسے داخل نہیں ہونے دے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس تمہارے مولا تین ہیں۔ تمہارے مولا کتنے؟ تین، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک یہ تیسرا۔ یہ کون؟ یہ تو بات کی بات۔ ابھی انما نے کیا کیا؟ حالانکہ ولایتوں کا ذکر ہے، یاد رکھیے گا قرآن مجید میں شیطان کی ولایت کا بھی ذکر ہے۔ آیت الکرسی نہیں پڑھتے آپ؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ ان کے ولی کیا ہیں؟ سرکش ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ولی کا معنی قرآن مجید میں بہت ہے، عام ہے، آپ کو بھی ولی کہا گیا ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ الگ۔ ولی کا معنی یہ بھی ہے کہ باپ بیٹی کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کا معنی یہ بھی ہے کہ وصیت کے ذریعے سے کسی کو بنا کے چلے جاتے ہیں، میرے بچوں کا ولی یہ ہوگا۔ ولی کا معنی یہ بھی کہ حاکم شرع ولی ہوتا ہے، جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو ولی کی حیثیت سے فیصلہ۔ لیکن یہ انما کے ساتھ اللہ نے ولایت خاصہ کو محدود کیا کہ وہ ولایت عامہ ہے، سب کو ملتی رہے گی، یہ ہے ولایت خاصہ، بس تین۔ انما نے کیا کیا؟ ان تین سے صفت مولائیت کو الگ نہیں ہونے دے گا، جو اس کے باہر ہے اسے مولا بننے نہیں دے گا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ باتیں ہو گئی؟ اب یہ انما کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بس امر یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کر لے، کہتا ہے ہو جا، ہو گئے۔ ارادہ ربی کیا ہے؟ رب نہیں، ارادہ رب۔ انما امرہ یعنی اللہ کا امر، یہ کاکی کے جہاں آ جائے اضافہ ہے۔ آپ الگ ہیں، آپ کا گھر الگ ہے نا، اضافہ ہے نا آپ کی طرف۔ دو چیزیں ہیں جن کو اضافہ کر دیا گیا، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی۔ اردو میں جہاں کاکی کے آ جائے تو دو چیزیں ہوں گی نا، یہ کا کیا کرتا ہے؟ دونوں کو ملاتا ہے۔ بس عربی میں اضافہ ہے امر اللہ یا امرہ، اس کا امر، اللہ کا امر۔ اللہ الگ، امر الگ۔ امر کیا ہوا؟ ارادہ ربی۔ امر کیا ہوا؟ اللہ نہیں، ارادہ ربی، اس کو کہتے ہیں امر۔ آئیے
آپ نے کئی بار سنا ہوگا یہ واقعہ، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ وہ قیصر روم نے یا کسی نے بھی وہاں سے ان کے علماء نے 10 چیزوں کے بھیج دیے حوالے، شام بھیج دیے کہ جاؤ بتاؤ، پوچھ کے آؤ، جواب دو، وہ کون سی 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہیں، مضبوط ہے، شدید ہے؟ وہ کیا بتاتا، اسے کیا معلوم؟ وہاں جو لشکر ہے اسے اونٹ اونٹنی کا ہی نہیں پتا ہے کہ اونٹ کون سا، اونٹنی کون سی ہے، کہ وہ کیا بتائے کہ جاؤ بھیس بدل کے جاؤ کوفے جاؤ علی کے پاس، وہاں سوال کرنا، دونوں چیزوں میں اپنا فائدہ ہے۔ جواب مل گیا ہم جواب بھجوا دیں گے، یہ رہا جواب، نہیں ملا تو سلونی کا دعویٰ، یہ بھی ہے نا کہ اگر جواب نہیں ملا تو پھر سلونی کا دعویٰ غلط ثابت کر دیں گے کہ دیکھو جی کہتے تھے ہر سوال کا جواب ہے، سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بیچارہ آ گیا مصیبت کا مارا، شامت آئی تھی اس کی، مسجد کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے ہیں، کھڑا ہو گیا بیچ میں سے کہ مولا سوال ہے، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا مسکرائے کہ یہ بھی بتا دوں کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا؟ اب شرمندہ اب سر جھکائے کھڑا کہ اچھا سوال کر اپنا۔ اس نے سوال کیے تو مولا نے بچے ساتھ بیٹھے ان سے کہہ دیا ان میں سے کسی سے پوچھ لے، ہے نا، حسن حسین محمد حنفیہ عباس سب بیٹھے علی کے، کہ ان میں سے پوچھ لے کسی سے، یہ اتنا بڑا سوال تھوڑی ہے۔ تو اب کیونکہ سارے بھائیوں میں ایک حد ادب ہے نا، تو سب نے حسن کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ بیٹوں میں حسن سب سے بڑے ہیں نا، لہذا اب عباس نہیں بولیں گے، محمد حنفیہ نہیں بولیں گے، یا اب حسین بھی نہیں بولیں گے، کیوں حسن ہے نا، لہذا حسن کی طرف سب نے، حسن کھڑے ہوئے کہا کہ سن، اللہ نے سب سے سخت پتھر بنایا، پتھر اینٹ جو بھی کہلے پہاڑ بنایا، اس سے سخت بنایا لوہے کو جو اسے توڑ دیتا ہے، لوہے سے سخت بنایا آگ کو جو اسے پگھلا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، آگ سے سخت بنایا پانی کو جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت بنایا اس بادل کو جو اس پانی کو بھی اٹھا لیتا ہے، اس بادل سے سخت بنایا اس ہوا کو جو ہوا اس بادل کو لیے پھرتی ہے، اس ہوا سے سخت بنایا اس فرشتے کو جو فرشتہ یہ ہوائیں چلاتا ہے، اس فرشتے سے سخت بنایا ملک الموت کو جو اس فرشتے پر بھی حاوی ہے، ملک الموت سے سخت بنایا موت کو جو ملک الموت پر بھی حاوی، اور موت سے بھی سخت بنایا امر ربی، کیا بنایا؟ سوال ہے یہاں، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جتنا آسان آپ نے سمجھ لیا۔ معصوم نے 10 چیزیں بتا دی ایک دوسرے سے سخت، بتائیے اس میں معصوم کا ہے، امام کا ہے، امام کا تو ذکر ہی نہیں، نبی کا ذکر نہیں، پیغمبر کا ذکر نہیں، رسول کا ذکر نہیں، اپنا ذکر نہیں، علی کا ذکر نہیں۔ آخری چیز کیا بتائی؟ امر ربی، رب کا امر، رب نہیں، آخری شدید ترین چیز کیا ہے؟ امر ربی۔ بھئی اس نے 10 پوچھی تھی نا، کتنی پوچھی تھی اس نے؟ 10 جواب دے دیے، 11 پوچھتا تو مولا 11 بتاتے، 12 پوچھتا مولا 12 بتا دیتے ہیں، اس نے 10 پوچھی، لیکن یہ طے ہو گیا نا کہ سب سے اوپر کیا ہے؟ امر ربی کی بھی تعریف کی، کیا ارادہ ہے؟ ارادہ ربی، ارادہ ربی کا نام ہے امر، پس جہاں یہ امر ہوگا وہاں ارادہ ربی ہوگا، کیا ہوگا؟ ارادہ ربی، اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی، پروردگار جسے اپنا امر دے دے، ارادہ دے دے، تو اب یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے کیا کر رہا ہے، نہیں، اس کے پاس ہے ولایت تکوینی۔ اب اگر تصویر کو بھی اشارہ کرے گا تو تصویر کے جانور میں بھی جان ڈال دے گا۔ اب ایسا نہ کرنا، کسی مردے کو نہ لانا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ذرا سا سنبھال لیجئے چیزوں کو، یہ جو ہو رہی ہیں آس پاس میرا خیال ان بچوں کو کوئی پتہ نہیں کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
ہاں تھوڑا سا سکھایا کریں بچوں کو کہ مجلس میں بیٹھنے کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، باقی مسائل چلتے رہتے ہیں۔ ایک بار اور صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے چلیے جناب، بات کو لے کر چلتے ہیں آگے۔ تو اب معلوم ہوا اب کسی مردے کو نہ لانا، نہیں کسی زندے کو نہ لانا مردہ بنا کے، اشارے میں، ظاہر مجلسی مجمع ہے تو اشارے بھی سمجھ رہا ہے۔ اب کسی زندہ کو نہ لے آنا کہ نماز پڑھا دیجئے، بعد میں کہیں گے کھڑا ہو جا، مذاق اڑائیں گے۔ تو پوچھا مولانا، ایک دو بار پوچھا، بھائی پڑھا دوں؟ ہاں ہاں پڑھا دیں۔ انتقال ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھا دوں؟ 3 بار پوچھا، پڑھا دوں؟ پڑھا دوں؟ پڑھا دوں؟ پڑھا دی۔ اب جب پڑھا دی تو خوش ہو رہے، آ جا بھائی اٹھ جا۔ وہ کہاں سے اٹھے گا؟ وہ کہاں سے اٹھے گا؟ آئیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں، یہ کوئی کمالات نہیں ہے علی کے نا، یہ معجزات نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ذہنی طور پہ قریب لانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں۔ سنو کیا ہے؟ امر ہے ارادہ ربی، پس جہاں یہ ارادہ ربی ہوگا تو سنو، روح اس کے تابع ہے، یہ روح کے تابع نہیں ہے۔ آ جاؤ، وہ آیت پڑھیے نا، مَنَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی، امر ربی میں سے ایک ہے روح۔ تو جہاں کل امر ربی ہو، ارادہ ربی ہو، تو اب شک نہ کرو، اگر وہ اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اب شک نہ کرو، اگر وہ اشارہ کرے سورج پلٹ کے واپس آ جائے، اب شک نہ کرو، کتنا ہی بڑا ستارہ ہو، سیارہ ہو، اگر اس کی مرضی ہے تو سکڑ کر سمٹ کر اس کے صحن میں آ جائے۔ بابا نے بہت بزرگوار ہیں، بڑے جوش سے نعرہ لگایا تھا۔ بہرحال ایک بار اور کوئی نعرہ لگا دو، ان کی آواز دب گئی تھی۔ یا اللہ سلامت۔ چلیے بات کو آگے بڑھائیں، اب سمجھ میں آئی بات؟ اولی الامر۔ اب معلوم ہوا آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا پہلے بتاؤ کہ اللہ کسی ظالم جابر کی اطاعت کا حکم دے گا؟ کسی یزید کی اطاعت کا حکم دے گا؟ کسی فرعون کی اطاعت کا حکم دے گا؟ کسی نمرود کی اطاعت کا حکم دے گا؟ آج جو شیطانی طاقتیں ہیں اللہ ان کی اطاعت کا حکم دے گا؟ ان کے آگے سر جھکانے کا حکم دے گا؟ اولی الامر، اولی الامر، اولی الامر، رٹھا لگایا ہوا ہے۔ پہلے امر تو دیکھ کیا ہے۔ جب تک تجھے امر سمجھ میں نہیں آئے گا، تجھے اولی الامر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب میں نے امر کی تعریف کی تو اب سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو رسول کے بعد صاحبان امر ہوں گے۔ کون ہے یہ صاحبان امر؟ کون ہے یہ صاحبان امر؟ ہر سال امر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ امر کا آنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے لطف سے واجب ہے کہ ایک نہ ایک اولی الامر ہونا چاہیے۔ ایک نہ ایک اولی الامر وجود رکھنا چاہیے۔ 3 اطاعت، اسی لیے 3 ولایتوں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ ویسے میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید میں ولی عام معنی میں بھی ہے نا، عام معنی میں بھی آیا، اس میں سب کو، شیطان کے چیلوں کو بھی، شیطان کے چیلوں کا شیطان کو ولی بتایا، مومنین کو ایک دوسرے کا ولی بتایا، اور یہ بھی حکم دیا خبردار لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ خبردار یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنا لینا، اپنا اولیاء نہ بنا لینا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ کاش ان کو بھی کوئی سمجھا دے، ہمارے بڑوں کو یہ باتیں، کہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، تمہیں ایسے ہی ٹرخاتے رہیں گے، بھکاری بنا کے گھماتے رہیں گے تمہیں ادھر سے ادھر، پیچھے پیچھے نوالا دکھا کے، تاکہ تم پیچھے دوڑتے رہو۔ نوالا بھی نہیں دیں گے پورا، بس دکھا کے دوڑاتے رہیں گے اپنے پیچھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے
نہیں ایسے نہیں، صلوات بلند آواز سے بھیجیے محمد آل محمد پر، سمیٹنا بیان کو، سمیٹنا بیان کو۔ 3 ولایتوں کا ذکر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہاں بھی 3 کی اطاعت کا حکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اور ان لوگوں کی۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ جمع ہے، آپ واحد کیسے لیا ہے؟ ہم کا اچھا چاہیے، آج سے جمع مانیں گے ہم بھی جائیے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم جمع مان لیں گے، اگرچہ کہ قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پہ جمع کا صیغہ مفرد کے لیے آیا، یہ بحث آپ نہ معلوم کتنی بار سن چکے ہوں گے، لیکن چلیے ہم آپ کی بات رکھ لیتے ہیں بھائی، ہم بھی کہتے ہیں جمع ہے، ہم بھی کہتے ہیں جمع ہے۔ بس پہلے یہ سن لیجئے 2 جملے، اللہ مولا، رسول مولا، اور یہ مولا۔ اللہ کی ولایت اللہ کو کسی نے دی ہے؟ بتائیے نا آپ، طے ہے نا؟ عقیدہ آپ کا ٹھیک کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی جو ولایت ہے کسی نے دی ہے؟ اس کی ولایت ہے ولایت مطلق خاصہ، اس کی ولایت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اسے کسی نے دی نہیں، اسے کسی نے دی ہے؟ طے ہے نا یہ بات؟ اللہ کو کون دے گا؟ وہ خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، اسے کون دے گا؟ اس کی ولایت مطلق خاصہ، کوئی اس کی ولایت میں شریک نہیں ہے۔ رسول کو ولایت کس نے دی ہے؟ ڈر کیوں گئے؟ بولو نا، عقیدے کی بات ہے، خبردار ادھر ادھر نہ جانا۔ کس نے دی ہے؟ اللہ نے بنایا نا، تو ولایت خاصہ ہے، لیکن اللہ نے دی ہے، اختیارات کے ساتھ دی ہے، امر کے ساتھ دی ہے، ارادے کے ساتھ دی ہے، لیکن دی ہے اللہ نے۔ علی کی ولایت، ڈرنا مت، ڈرنا مت، کس نے دی ہے؟ خود ہی تو کہتے ہیں ولی اللہ، علیون، سمجھ میں آگئی؟ بس یہ فرق یاد رکھنا، بہکنا مت۔ وہی اللہ ہے جس نے انوار محمد و علی کو خلق کر کے تمہیں ان کا شہدائی بنا دیا، وہی اللہ ہے جس نے نور محمد و علی کو خلق کیا اور تمہیں ان کے مولائیوں کی صف میں شامل کر دیا۔ فخر کرو، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ اس نے تمہیں محمد و علی کی ولایت پہ پیدا کر دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ آسان ہو گیا؟ چلتے مطلب کو تمام کریں۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، لوگ حالت رکوع میں اگرچہ ایک ہی آدمی نے زکوٰۃ دی ہے نا، ایک ہی آدمی نہیں، ایک ہستی نے علی نے، لیکن یہاں تو جمع ہے، ہم جمع سے مطلب نکال لیں گے، بے فکر ہو جائیے آپ۔ شب ہجرت، نفس کا سودا علی کر رہا ہے نا، لیکن آیت جمع کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ایسے ہی ہے نا، سورہ بقرہ 206ویں آیت ہے یا 207ویں، غالباً دیکھ لیجئے گا۔ بس لوگوں میں کچھ لوگ، حالانکہ ایک آدمی سودا کر رہا ہے، سودا کرنے والے کتنے ہیں؟ ایک، اور آیت کہہ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ سودے کا ذکر ہے نا، بے کا صیغہ ہے نا، کاروبار کا صیغہ ہے نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جو یشری آنا ہے، اشرا یشری، یہ بیعت کر کے سودا ہوا، کچھ خریدا گیا، کچھ لیا گیا، کچھ بیچا گیا، ایسا ہوا، کسی نے خریدا، کسی نے بیچا، یہ ہے اس کا معنی، یہ ہے اس کا معنی، اور کوئی معنی نہیں ہے۔ کسی نے بیچا، کسی نے خریدا۔ کچھ لوگ ہیں جو سودا کر رہے ہیں، اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، اللہ کی مرضیاں۔ کیا مطلب ہے مرضی کا؟ کیا مطلب ہوا مرضی کا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کچھ لوگ ہیں، جمع ہے، ارے جمع ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ زیارت وارثہ کے ایک جملے سے سارا مطلب واضح ہو جائے گا۔ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، سنتے تو ہیں، سنا کرو ہر جمعرات کم سے کم، بہت ثواب ہے زیارت وارثہ کو سننے کا بھی، پڑھنے کا بھی۔
اسی بہانے کم سے کم 2 رکعت نماز زیارت امام حسین بھی ہو جائے گی۔ حسین سے سیکھ لو نا، سب حسین سکھا کے گیا۔ حسین کو اپنی زیارت بھی پسند نہیں جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ دو۔ نہ سنو کسی مولوی کی، حسین کی تو سن لو، نہ مانو ہماری، حسین کی تو مانو، اس کو تو زیارت بھی اپنی قبول نہیں۔ 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا۔ حسین یاد دلا رہا ہے میں نے سب کچھ کس لیے کیا، میرا ایک سجدہ قیامت تک کے سجدوں کو بچائے گا۔ یہ ہے وہ جو دین بچایا ہے نا، جو کہتے ہیں دین وہ، یہ ہے وہ دین بچایا۔ چلیے آئیے، اشہدو انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ حسین میں گواہی دیتا ہوں زیارت وارثہ کے کلمہ کہ آپ وہ نور ہیں، وہ نور ہیں جو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہا۔ اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں، یعنی یہی تو مسئلہ تھا جب صلب آدم میں یہ انوار مقدسہ رکھے گئے، ملائکہ جانے نہ جانے، ابلیس جانتا تھا کہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، ان انوار مقدسہ کو ہے۔ اب یہ صلبوں میں منتقل ہوتا رہا نور، منتقل ہوتے ہوتے کہاں آیا؟ ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، عبداللہ اور ابو طالب۔ ابو طالب سے یہ نور کہاں گیا؟ صلب علی کہاں گیا؟ صلب علی۔ تو اب شب ہجرت جب علی نفس کا سودا کر رہا تھا تو بتاؤ صلب علی میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو علی اپنے لیے نہیں، 12 اماموں کے لیے سودا کر رہا ہے۔ کیوں؟ قیامت تک کے لیے ایک نہ ایک اولی الامر ہونا چاہیے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب جمع کے ساتھ مانا کرو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور وہ تمہارے مولا ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے تھے تو 11 اماموں کا نور علی کے ساتھ حالت رکوع میں تھا۔ اس لیے معنی کو بھی بدلا گیا، مفہوم کو بدل دیا گیا۔ آج تک وہی علی کی دشمنی چل رہی ہے۔ ایسے کاری وار کیے علی نے کہ آج تک اس کی ضربت کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آج تک چیخ و پکار ہو رہی۔ حسین پر روایات کے مطابق کتنے زخم لگے؟ 1951۔ بھئی میں نے نہیں گنے، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو پڑھا، لیکن ایک دلیل رکھتا ہوں اس کو کہنے کے لیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، مقتل کو نہیں معلوم ہوتا، لکھنے والے کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ معلوم جب ہوا جب ہر ضرب لگانے والے نے ابن زیاد کے دربار اور یزید کے دربار میں اپنی اپنی ضرب کا حال سنایا۔ انعام کے لیے بھر دے زر و جواہر سے میرا دامن۔ میں تھا جب کوئی تیار نہ ہوا تو میں نے حسین کے لاشے کو پامال کرنے کا ارادہ کیا۔ اور سنو دوسری وجہ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے باپ دادا کو علی نے مارا تھا، ہر کوئی حسین سے بدلہ لے رہا تھا۔ یہ میرے باپ کا بدلہ، یہ میرے بھائی کا بدلہ، یہ میرے دادا کا بدلہ، یہ میرے نانا کا بدلہ، یہ میرے چچاؤں کے بدلے، یہ میرے یہ بغض تھا علی سے، ورنہ قتل کر دیا تھا نا۔ یہ مسلسل ضربوں پہ ضربے، تیروں سے اتنے تیر کے سوائے تیروں کے کچھ نظر ہی نہ آئے۔
کچھ بھی نظر نہ آئے، بس چند جملے، میرا بھائی آ گئے، اب وہ انشاءاللہ آپ کے مزاج کے مطابق پڑھیں گے مجلس. میں تو بعد آ گیا، مجھے تو اتنی بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنا سن لیں گے، لیکن جزاک اللہ، پروردگار آپ کی سماعتوں کی اسی طرح حفاظت فرمائے. تمام مولائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جہاں بھی دنیا میں کہیں آباد ہیں. پروردگار آپ کو دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ. سنو کیا ہے حسین کی پامالی کا حال، لاشے کی پامالی کا حال. یہ اگر میں نہ پڑھتا نا تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرت نہ کرتا. جب یہ قافلہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں تو ہر قاتل اور زخم لگانے والا اپنا اپنا انعام طلب کر رہا تھا. اسی میں ایک شخص ہے اسید ابن عبداللہ، کھڑا ہوا شور کر رہا ہے پاگلوں کی طرح، مجھے زیادہ دے، مجھے زیادہ دے. اس کی نظر پڑی ابن زیاد کی، بلاؤ اس ملعون کو، تجھے کیوں زیادہ دوں؟ کہا امیر میں نے وہ کام کیا کربلا میں جو کوئی کرنے کو تیار نہ تھا. کہا ملعون تو نے ایسا کیا کیا؟ کہا میں نے وہ کیا، میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے، سونے چاندی سے بھر دے، مجھے تول دے ہیروں. کہا بتا بدبخت تو نے کیا کیا؟ کہا سن امیر، جب حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا، نو کے سینہ پہ بلند ہو چکا تھا، پسر سعد نے حکم دیا حسین کے لاشوں کو پامال کیا جائے. اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی کسی کی جرت نہ تھی کہ حسین کے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھتا. اس نے انعام بڑھانا شروع کیا، کوئی آگے نہ بڑھا. میں آگے بڑھا، میں نے کہا اس انعام کو جو تو نے رکھا ہے دگنا کر دے، میں یہ کام کرتا. پسر سعد نے کہا تجھے دگنا کیا میں نے انعام تیرے لیے، چل یہ کام کر. کہتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی. 10 ساتھی. کتنے ساتھی؟ اور یاد رکھیں جب میں کہہ رہا ہوں 10 تو 10 کے 10 کا نام موجود ہے، ایک ایک کا نام موجود ہے. کہتا ہے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی. امیر سن، ہم نے ایک بار حسین کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، ایک بار نہیں دوڑائے تھے، اتنی بار گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم نازنی ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو. یقین نہیں آئے گا نا آپ کو، مجھے بھی یقین نہ آتا، لیکن آئیے میں ایک اور دلیل دوں آپ کو، اس بات کی دلیل دوں. کیا کہتا ہے؟ ایسے ہو گیا تھا حسین کا جسم اطہر جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا ہے. میں یقین نہ کرتا اگر میرے سامنے زیارت ناہیہ نہ ہوتی، امام زمانہ سے منسوب وہ کلمات نہ ہوتے جس میں میرا امام فرماتا ہے، اپنے بابا اپنے جد کا نوحہ پڑھتے ہوئے فرماتا ہے میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا، اس کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے، اس کا جسم اطہر زمین کے ساتھ یکساں ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین.